بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ التوبہ اس کی آیت نمبر 64 سے 72 تک کے اس درس میں اس کا احاطہ کریں گے، اور آج کے جو موضوعات ہمارے ہیں ان میں جو موضوعات ہیں ان کا زیادہ تر تعلق جو ہے منافقین ہی کے حوالے سے ہے۔ اور سب سے پہلا جو موضوع ہمارے سامنے ہے وہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 64 میں منافقوں کی جو دلی کیفیت ہے، ان کا جو قلبی رجحان کس طرف ہے، ان کی منافقت کا انداز جو وہ بیان کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اللہ کی آیتیں اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق منافق کس انداز میں اڑاتے ہیں، اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اسی ضمن میں منافقین کی 3 خصلتیں وہ بیان کی ہیں کہ منافقوں کے اندر یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کا انجام بھی بیان کیا ہے۔ پھر اللہ کی طرف اسی آیت کے اندر ایک بھولنے کی نسبت آئی ہے، اس کو ہم وضاحت دیکھیں گے کہ اللہ کی طرف کیا بھولنے کی نسبت کی جا سکتی ہے۔ تو قرآن مجید میں جو اللہ نے یہ بھولنے کی نسبت کی ہے تو اس کا کیا معنی مفہوم ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک آیت میں اس مشرق وسطیٰ یا عرب پیننسولا جس کو بولتے ہیں، عرب کے خطے کے اندر اور عرب کے ارد گرد جو علاقے ہیں، ان کے اندر موجود جو اس سے پہلے آ چکی تھی قومیں، ان 6 قوموں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور پھر ان کا انجام بھی اللہ رب العزت نے بتایا ہے، اور آخر میں ہمارے سامنے مومنین کی صفات ان کا بیان آئے گا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان صفات کی وجہ سے، مومنوں کی اس ایمان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو ان کے لیے انعام تیار کر رکھا ہے، اس کا تذکرہ آج کے درس میں آخر میں آئے گا۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت سے، اور سب سے پہلے جو تلاوت ہے وہ آیت نمبر 64 سے 66 تک، جس کے ہم آیت کی تلاوت، ترجمہ اور پھر اس کے بعد تفسیر دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں ارشاد فرمایا، یحذروا یا حذر کے معنی میں، اور حذر یہ یہاں پر جو عرب میں لوگ رہتے ہیں اکثر سڑکوں کے اوپر بھی یہ لفظ لکھا ہوتا ہے، تو یہ عام فہم لفظ ہے جس کا مطلب ڈرنا اس معنی میں یہ آتا ہے، یا احتیاط کرنا، محتاط رہنا کے معنی میں ہے۔ تو یحذروا ڈرتے ہیں، المنافقون سب منافق، ان اس بات پر کہ تنزل، اور تنزل میں نازل کرنا، نازل کر دی جائے، اور یہ تا کے اوپر جو پیش ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیسو وائس ہے، فعل مجہول ہے، یعنی نازل کر دی جائے علیہم ان پر سورتن، کوئی ایک صورت، یعنی منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کے حوالے سے کوئی ایک صورت نازل کر دی جائے۔ تنبئہم، تنبئ یہاں پر نبئ کا جو لفظ ہے یہ وہی لفظ ہے جو ہم نبی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور نبی کا معنی وہ ہوا کرتا ہے کہ جو کوئی ایسی خبر دے کہ جس کا علم باقیوں کو نہ ہو پائے، یعنی جو غیب کے اندر سے خبر اللہ کی وحی کے ذریعے سے امت تک پہنچاتا ہے اسے نبی کہتے ہیں۔ تو وہی لفظ ہے یہاں پر تنبئہم، تو خبر دے انہیں، بما
یعنی وہ آیتیں جب اتریں تو وہ خبر دیں انہیں بما اس کی جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے۔ کل اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے استہزئو کہ تم سب مذاق اڑا لو۔ استہزئو میں جو لفظ ہے استہزئو، یہ اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں استہزاء، یعنی مذاق کے معنی میں یہ آتا ہے کہ تم سب مذاق اڑا لو۔ ان اللہ بے شک اللہ مخرجن وہ نکالنے والا ہے، وہ ظاہر کرنے والا ہے، ما جو تحذرون تم سب ڈرتے ہو، یعنی جس بات سے تم ڈرتے ہو کہ وہ ظاہر نہ ہو جائے اللہ یقیناً اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ و اور لَئِن البتہ اگر سألتا، سألتا میں وہی لفظ ہے جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں سألا سوال کے معنی میں، سوال کرنا، کس سے پوچھنا، تو وہی لفظ ہے یہاں پر وَلَئِن اور اگرچہ اگر سألتا آپ پوچھیں ہم ان سے لَيَقُولُنَّ یہاں پر جو لا شروع میں ہے یہ تاکید کے معنی میں ہے، لام تاکید کہتے ہیں، یعنی ضرور یقولو وہ کہیں گے، یقولن وہ ضرور کہیں گے، انما کے در حقیقت، اور انما یہ کلمات الحصر ہوا کرتا ہے، یعنی اس کے سوا کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی، یعنی اتنی یقینی بات ہے یہ کہ انما در حقیقت کننا ہم تھے، نخوض ہم، خود یہ یعنی کہہ لیں کہ مصروف ہونا، کسی چیز کے اندر مگن ہونا، کہ ہم شغل کی بات میں جو کہ کیا ہے وہ مشغول تھے، ونلعب اور ہم کھیل رہے تھے، ہم شغل کی بات کرتے تھے اور ہم کھیل رہے تھے۔ کل آپ فرما دیجئے اب اللہ کیا اللہ کے ساتھ، و آیات ہی اور اس کی آیتوں کے ساتھ، و رسول ہی اور اس کے رسول کے ساتھ، یعنی یہ جو کھیل کی تم بات کرتے ہو کہ اللہ کی آیتوں، اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ، کن تم تھے تستہزئون تم سب استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے، لا تعتذروا لا نہ تعتذروا تم عذر بیان کرو، تعتذروا میں بھی عذر کا لفظ جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ تم آج عذر پیش نہ کرو، یعنی جو انسان اگر کوئی غلطی کر لے تو اس کے اوپر پھر عذر پیش کرتا ہے کہ یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، تو وہ ہے تو کہ تم آج عذر پیش نہ کرو، قد یقیناً کفرتم تم نے کفر کیا ہے، بعد میں ایمانکم اپنے ایمان کے بعد، ان اگر نعفو ہم معاف کر دیں، نعفو میں معاف کرنے کا لفظ ہے، اگر ہم معاف کر بھی دیں، عن طائفتن عن بارے میں طائفہ کوئی ایک گروہ، اگر کسی ایک گروہ کے بارے میں اگر ہم معافی کر بھی دیں، منکم تم میں سے، نعذب تو ہم عذاب دیں گے، طائفتن کسی ایک گروہ کو، بانہم اس وجہ سے کہ وہ کانوا وہ سب تھے، مجرمین مجرم جرم کرنے والے، یعنی ہم ان کے جرم کی وجہ سے ضرور اس گروہ کو عذاب دیں گے۔ تو یہ ہم نے آیتیں آیت نمبر 64 سے 67 تک کا مطالعہ، اس کا تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ان آیات کی جو تفسیر ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جیسے کہ ہم نے تلاوت میں دیکھا کہ آج کی ان آیات کے اندر منافقین کی جو حرکتیں ہیں، ان کے جو کبھی اعمال ہیں، ان کی جو صفات ہیں، ان کو مزید کھول کر بیان کر دیا ہے۔ پچھلے کئی دروس سے ان کے اندر گاہے بگاہے منافقین کے حوالے سے بات چیت چلی آ رہی تھی، یہ اصل میں اسی کا تسلسل ہے، اور آج اس میں مزید زیادہ تفصیل کے ساتھ بات ہے، اور یہ بات چیت جو ہے وہ کافی آگے تک چلی جائے گی، اور اس بنا پر اس سورت کا نام الفاتحہ، یعنی اس کا ایک نام سورۃ التوبہ ہے جس طرح سے، اسی طرح اس کا ایک اور نام بھی ہے جس کو الفاتحہ کہتے ہیں، یہ ہم نے اس سورت کے جو شروع میں یہ بیان کیا تھا، جس کا مطلب یعنی یہی ہے کہ جس کے اندر ان کی کبھی حرکتیں، ان کے راز کھولنے والی باتیں وہ ساری اللہ نے بیان کر دی ہیں کہ ان کے ذریعے ان کے راز کھل جائیں، اور ان کو رسوا کرنے والی جو تمام چیزیں ہیں جن سے ان کے راز کھلیں، ان کے لیے رسوائی کا باعث ہو، وہ اس میں اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ہے کہ منافق اس صورت کے بعد، اس صورت کے اندر جو کچھ اللہ نے واضح کر دیا ہے وہ چھپ نہیں سکتے ہیں، وہ اپنی جو سازشیں جو ہیں ان کو چھپا نہیں سکتے ہیں، اور ایک مومن جس نے یہ صورت پڑھ رکھی ہو وہ خوب طرح سے واقف ہو جاتا ہے کہ منافق کس طرح سے سازشیں کرتے ہیں، اور وہ منافقوں کی سازشوں کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ منافقین جو ہیں وہ بظاہر ایمان والے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ظاہراً ان کا ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ مومن دکھتے ہیں، لیکن اصل میں ان کا اندر جو ہے وہ باطن، ان کا اندرونی، ان کی دلی حالت، ان کی دلی کیفیت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اسی وجہ سے تو ان کو منافق کہتے ہیں۔ اور عربی میں نفق جو ہے وہ سرنگ کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس کے دو منہ ہوں، کہ ایک طرف اگر دیکھیں تو لگے گا کہ یہ اس کا منہ ہے، اور اگر دوسری اس کے سائڈ پہ چلے جائیں تب بھی لگے گا کہ شاید یہ اس کی انٹرنس ہے،
جبکہ یہ دونوں ہی اس کے منہ ہیں۔ اس کی یعنی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ اب یہ جو منافقین ہیں بظاہر وہ ایمان والے ہوتے ہیں، لیکن دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ کے ساتھ یا مختلف اسلام کے جو شاعر ہیں ان سے کفر رکھتے تھے۔ تو ان میں سے مختلف کیفیات ہیں، جیسے ان میں بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھنے کے باوجود وہ ضد اور تعصب کی وجہ سے دل میں آپ سے کفر رکھتے تھے، پتہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اس کے باوجود ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے آپ کے خلاف ہے، کفر کر رہے ہیں۔ کچھ ان میں ایسے بھی تھے جو شک میں مبتلا تھے، جس کا قرآن مجید میں پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ وہ مذبذبین ہیں، یعنی ان کو بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، وہ شکوک کے اندر وہ مبتلا ہیں، کبھی اس طرف ہوتے ہیں کبھی اس طرف ہوتے ہیں، اس لیے اس شک کی وجہ سے ایمان سے خالی، کیونکہ جس دل کے اندر شک ہو اس دل میں ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، یعنی اگر ایمان ہوگا تو پھر شک نہیں ہونا چاہیے، اگر شک ہے تو پھر ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور تیسری، اور وہ جو بالکل دل سے آپ کو جھوٹا سمجھتے تھے، یعنی اللہ کے نبی کو مانتے ہی نہیں تھے، جیسے عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، بالکل اللہ کے نبی کو نہیں ماننے والا تھا، لیکن اس کے باوجود لبادہ اوڑھ رکھا ہے مسلمانی کا، اسلام اور مومنوں کے اندر اٹھتا بیٹھتا ہے، اپنا نام اس نے عبداللہ رکھ رکھا ہے۔ تو یہ تیسری قسم، یہ سبھی جو ہیں وہ کئی دفعہ یہ مشاہدہ اصل میں کر چکے تھے کہ جو ہی وہ کوئی ایسی حرکت کریں، کوئی سازش کریں، تو اللہ رب العزت وحی کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا اس آیت کے شروع ہی میں کہ یحذر المنافقون، کہ منافق جو ہوتے ہیں ان کی اصل میں دلی کیفیت، اس کو اگر ایک لفظ میں سمویا جائے، پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ وہ ہمیشہ خوف کے اندر رہتے ہیں، وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کچھ غلط چیز اپنے دل کے اندر چھپا رکھی ہے جو ظاہر نہیں کر رہے، اور ان کو ہر وقت یہ خطرہ شبہ یہ رہتا ہے کہ آج وہ راز جو ہے عیاں ہو جائے گا، راز افشاں ہو جائے گا۔ اور اس کے اوپر سب سے بڑی چیز جو ان کے لیے خطرناکی کی باعث بنتی تھی وہ کیا تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی تھی، تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، کہ آج کوئی اللہ رب العزت کوئی سورت نازل کر دے گا جس سے ہمارے تمام جو راز ہیں وہ فاش ہو جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پتہ چل جائے گا، ہم نے جو سازشیں کی ہیں سب آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ کیوں؟ اور اس کی واضح وجہ یہ تھی کہ کئی دفعہ ایسا ہو چکا تھا، کئی دفعہ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے ہیں اور چھت کے اوپر گئے کہ اوپر پتھر پھینک دیں گے، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا، لیکن اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے مسجد درار بنائی، اور اللہ رب العزت نے، اور اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیے اس کا افتتاح کیجیے، لیکن اللہ رب العزت ان کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ اس کی بنیاد ہی ان لوگوں نے کفر کے اوپر، نفاق کے اوپر رکھی ہے، اس لیے آپ اس میں ہرگز نہ جائیے۔ تو اللہ رب العزت گاہے بگاہے ہر ایک معاملے کے اوپر جو بھی یہ چھپاتے تھے اللہ رب العزت آگاہ کر دیتا تھا، اس لیے وہ اپنے دلی کفر کی وجہ سے کبھی کبھی آپس میں بھی اپنے دلی جو ہے اس جو کفر اور بغض اور جو منصوبے تھے ان کا اظہار آپس میں بھی کر لیتے تھے، اور بغض کا اظہار وہ آپس میں اپنی مجلسوں میں جب وہ اکیلے ہوتے تھے تو اظہار کر لیتے تھے، مگر ساتھ ہی خوفزدہ بھی رہتے کہ کوئی صورت اترے گی جو ان کے راز اور دلی کیفیت ان کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے کھول کر رکھ دے گی۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ایک لفظ استعمال کیا ہے تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِم، کہ وہ خبر دے انہیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ یہ کنہیں خبر دے؟ ہم کی جو ضمیر ہے، یہ جو ہم ہے کہ وہ خبر دے انہیں، یہ انہیں سے مراد کون ہے؟ تو مفسرین نے یہاں پر دونوں ہی معنی مراد لیے، اس سے دو مراد ہو سکتی ہیں، یعنی یا تو منافق مراد ہے کہ منافقوں کو وہ پتہ چل جائے کہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ بات پتہ چل گئی ہے، منافقوں کی بات یہ واضح ہو جائے، اور دوسرا مومن بھی مراد ہے کہ ان منافقوں کے دلوں میں جو کچھ بھی ہے وہ ان کو اس کی خبر ہو جائے۔ تو یہ دونوں ہی معنی یہاں پر کیے جا سکتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ، کہ تم جتنا مرضی مذاق اڑا لو، تم نے جو کچھ اسلام سامنے تو اسلام کا لبادہ اڑتے ہو، نماز کے اندر شامل ہو جاتے ہو، لیکن اس کے بعد جب جاتے ہو اپنی علیحدہ مجلسوں میں تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور آج بھی دیکھیے مسلمانوں کے اندر کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، وہی منافقوں والی ان کے اندر بھی ایک خصلت پائی جاتی ہے۔ جب وہ اپنی مجلسوں میں رہتے ہیں یا بلکہ بعض اوقات اعلان بھی اس کا اعلان کرتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیے یہ برقع ہے، یہ کیسا ہے، پردے کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں کریں گے، داڑھی کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کریں گے، مسلمانوں کا جو شرعی لباس ہے اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کریں گے۔
ان کو یہ جو کفر ہے اور یہ جو یورپ ہے، ان کے جو ننگ دھڑنگ لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتے ہیں، ان کو وہ چیزیں پسند آتی ہیں، لیکن جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو یہ اپنے دل کے جو بغض کو ظاہر کر دیتے ہیں، اور جو ہے وہ یہ چیزیں، یعنی یہ منافقت کی ایک علامت ہے جو ان کے اندر بھی آج پائی جاتی ہے۔ تو خیر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جو مذاق اڑانا ہے اڑا لو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، جو تم چھپاتے ہو، جس چیز سے تم ڈرتے ہو، اللہ رب العزت یقیناً اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 ہے، 65 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمان اگر ان سے کبھی پوچھ ہی لیں کہ یہ جو تم آپس میں بات چیت کرتے ہو، یہ جو مذاق اڑاتے ہو، اور ان کا اللہ رب العزت جیسے پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان کی جو بات چیت ہوتی تھی یا آپس کے اندر جو اپنی نجی محفلوں کے اندر جو بات چیت تھی وہ کیا تھی، اس کا اصل ٹاپک یہی رہتے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑانا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا، اللہ کا مذاق اڑانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا۔ تو اللہ فرماتا ہے منافقین یہ جو ہے یہ آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مومنین کا جو استہزاء کرتے ہیں، رسول اللہ کی شان میں یہ جو گستاخانہ کلمات کہتے ہیں اس سے ڈرتے نہیں ہیں، اور اللہ رب العزت جس کی اطلاع کسی نہ کسی طریقے سے بعض مسلمانوں کو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کر دیا کرتا، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو صاف مکر جاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں انما کننا نخوض ونلعب، کہ نہیں ہم تو بس آپس کی شغل کی باتیں کر رہے تھے، ہم تو جناب صرف کھیل یعنی یہ تو کھیل ہنسی مذاق تھی، یعنی یہ کوئی سیریس ٹاک نہیں تھی، ہم تو بس آپس میں مذاق کر رہے تھے۔ تو کیا مذاق کے اندر بھی، اس آیت سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ کیا مذاق کے اندر بھی اسلام کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مذاق کے اندر یا مذاق کے انداز میں بعض لوگ اللہ رب العزت کی جو آیات ہیں، یعنی جیسے جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، شیطان ہے، یا جو کچھ بھی اللہ رب العزت کی جو کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں، ان کو عجیب و غریب انداز میں بیان کرتے ہیں، اور جنت اور دوزخ کے حوالے سے بے شمار مذاق معروف ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ جب آپ ان سے پوچھے تو کہتے نہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ ان چیزوں کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی آیات کو، اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں مذاق میں بھی ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی باتیں جو گستاخانہ ہوں، جس میں ان کا ٹھٹھا اڑانا مقصد ہو، ان کی ہنسی اڑانا مقصد ہو، ان کا مذاق بنانا مقصد ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہنسی مذاق کے لیے کیا تمہارے سامنے اللہ اور اس کی آیات اور رسول ہی رہ گئے ہیں؟ یعنی اگر تم نے ہنسی کوئی کرنی ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ کا کام کرنا ہی ہے، کوئی شغل کی بات کرنی ہے، کوئی کھیل تماشا کرنا ہے تو کچھ اور کرو۔ کیا تمہارے لیے یہ اللہ، اس کا رسول اور یہ آیات ہی رہ گئی ہیں؟ یہ کہنے کا مطلب اصل میں کیا ہے؟ تو مفسر کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا مقصد آپس میں ہنسی مذاق کا ہوتا تو اس میں اللہ، اس کی آیات اور رسول درمیان میں کیوں آتے؟ یعنی اصل میں یہ مقصد ہی نہیں، یہ اصل میں ان کا ایک جھوٹ ہے، یہ ایک جھوٹی بات جو منافق کے اندر ایک بڑی خصلت ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، تو یہ اس کے اصل میں جھوٹ ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اصل میں ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ یقیناً تمہاری اس خبث اور نفاق کا اظہار ہے، یہ بغض کا اظہار ہے جو آیات الہی اور ہمارے پیغمبر کے خلاف تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ اصل میں یہ اس کا اظہار ہوتا ہے، یہ وہ باہر آتا ہے۔ عام روٹین میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کے عیدوں کے اندر تو وہ شامل ہوتے ہیں، مسجدوں کے اندر بھی آ جاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، لیکن اصل بات تو تب پتہ چلتی ہے کہ جب وہ اپنے دل کا اظہار باہر کرتے ہیں، جب اسلام کی نفرت ان کے دلوں سے باہر نکلتی ہے، ان کی زبانوں اور ہونٹوں تک آ جاتی ہے، تو تب پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کی منافقت وہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 66 میں ارشاد فرماتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اب سب سے پہلی بات تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے عذر کو قبول ہی نہیں کیا ہے، بلکہ کہا کہ تم عذر پیش ہی نہ کرو، لا تعتذروا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں جب پکڑے جاتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پکڑے بھی جاتے تھے، جب پکڑے جاتے تو وہ کیا کرتے؟ بار بار معذرت کرتے تھے کہ نہیں ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے جاتے تھے بار بار کیا؟ لا تعتذروا، کہ تم اب عذر پیش نہ کرو، تمہیں تو پتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تو جو تم کہہ رہے ہو تم جھوٹے ہو، یہ تو پکی بات ہے، تو لہٰذا تم عذر پیش نہیں کرو۔ تو یہاں ان کے بہانوں کو ماننے سے انکار کا ذکر ہے کہ اب بہانے مت بناؤ، صاف مانو کہ تم نے ایمان لا کر پھر صریح کفر کر لیا، قد کفرتم بعد ایمانکم،
اب غور کیجئے وہ کر کیا رہے تھے، آیت میں پیچھے کیا بات آئی ہے کہ وہ آپس میں کھیل اور مذاق میں ٹھٹھا اڑاتے، مسلمانوں کا استہزاء کرتے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے۔ اللہ رب العزت نے اس کو کس چیز کے ساتھ جوڑا ہے؟ کفر کے ساتھ۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ عمل جو ہے قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد اب کفر کر چکے ہو۔ یعنی اب یہاں پر یہ جو ایمانکم کی بات بھی آئی ہے، مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ اس سے بھی مراد وہی ہے جو ظاہری ان منافقوں کا ایمان تھا، یعنی ورنہ تو اصل میں وہ ایماندار تو کبھی تھے ہی نہیں، وہ تو انہوں نے اسلام بھی اسی لیے قبول کیا تھا صرف کہ مسلمانوں کے اندر وہ شامل ہو جائیں اور مسلمانوں کی تلواروں کی زد میں نہ آئیں، اور مسلمانوں کو جب بھی غنیمت اور ایسا فائدہ حاصل ہو تو اس فائدے میں حصے دار بن جائیں۔ ایمان تو اصل میں ان کے دلوں میں کبھی تھا ہی نہیں، یہ صرف ایک ظاہراً ان کا جو ایمان ہے یہاں پر اس کا تذکرہ ہے کہ تم نے یہ جو ظاہری ایمان لایا تھا نا، آج تو وہ بھی باقی نہیں رہا ہے، آج تو تم اس میں سے بھی نکل گئے ہو۔ قد کفرتم، تم یقیناً، اور یہ قد کہہ رہا ہے کہ تم نے یقیناً اب کفر کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ میں پائے کہ اس کے اندر کوئی منافقت کی بات موجود ہے، منافقوں کی کوئی نشانی موجود ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کے اندر سے نکل جائے، اور خصوصاً اللہ، اس کے رسول اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑانے میں اگر وہ شخص شامل ہے، یا وہ اس طرح سے دین کو ہلکا لیتا ہے اور دین کے شاعر کا مذاق اڑاتا ہے، تو وہ جان لے کہ اس نے کفر کر لیا ہے۔ وہ اب ایماندار نام تو اس کا باقی ہے، ابھی نام کے طور پر تو ابھی وہ ہے، لیکن قد کفرتم، تم نے اصل میں کفر کر لیا ہے بعد ایمانکم۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین۔ اب یہاں پر پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے مراد، یعنی پہلا جو جملہ ہے ان نعفو عن طائفۃ، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک جو طائفہ ہے، کوئی ایک گروہ، اگر وہ معافی مانگ بھی لے تو ہم معاف کر دیں گے، یعنی اگر وہ معافی مانگ لے، اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، تو اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور انہوں نے توبہ پھر کر لی اور مخلص مسلمان وہ بن گئے۔ اور بعض روایات میں آتا بھی ہے کہ بعض جو منافق تھے وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اپنے دل کو صاف کر لیا، جیسے اس آیت میں بھی ان کی طرف اشارہ ہے کہ بعض ایسے موجود ہوں گے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو درست کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہاں پر دیکھیے کہ جو منافق اللہ اور اس کے رسول اور اس کے نبی کا استہزاء اڑانے والے ہیں، لیکن لوگوں کے اوپر ظاہر نہیں ہوتا، لوگوں کو تو معلوم نہیں ہے، جیسے آج کی بھی حالت جو ہے، آج تو رسول اللہ بھی نہیں ہے کہ آج ہمیں وحی کے ذریعے سے پتہ چل جائے کہ فلاں منافق ہے فلاں نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دل کو اپنے صاف کر لے، اگر آج اس بغض کو چھوڑ دے، مسلمانوں کا استہزاء کرنا چھوڑ دے، دین کا مذاق اڑانا چھوڑ دے، تو اللہ کی مہربانی جو ہے اس کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی مہربانی دیکھیے کہ منافقین کو بھی اخلاص اختیار کرنے پر معافی کا وعدہ اللہ نے کر رکھا، اور بعد میں فرمایا کہ نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، کہ تم میں سے جو معافی مانگے گا اس کی تو معافی ہم قبول کر لیں گے، ہم انہیں معاف بھی کر دیں، لیکن نعذب طائفہ، ہم ایک گروہ کو پھر عذاب بھی ضرور دیں گے۔ کس کو؟ بانہم کانوا مجرمین، کیونکہ وہ مجرم ہے، یہاں پر ملزم نہیں کہا، کیونکہ ان کا جرم ثابت ہو چکا۔ اللہ رب العزت تو سب کچھ جانتا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں توبہ کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوئی اور کفر اور نفاق پر اڑے رہے، اس لیے عذاب کی علت بھی بیان اللہ نے کر دی ہے کہ اللہ عذاب کیوں دے گا۔ اللہ اپنی طرف سے عذاب نہیں دیتا ہے، اللہ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب تک لوگ استغفار کرنے والے ہوں اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا ہے، تو لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے استغفار بھی نہیں کیا ہے اور اپنے جرم سے پیچھے بھی نہیں ہٹے، کیونکہ وہ مجرم تھے، کانوا مجرمین، کیونکہ وہ جرم کرنے والے تھے اور اس کے اوپر ڈٹنے والے تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت کی توفیق سے بھی محروم رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم ضرور ان کو عذاب دیں گے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 67 سے 69 تک میں اللہ رب العزت نے منافقین کی 3 خصلتیں بیان کی ہیں اور ان کا انجام بھی بیان کیا ہے، اور انہی آیات میں ایک اللہ کی طرف بھولنے کی نسبت آیت کے اندر آتی ہے، تو وہ اصل میں اس کا معنی کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم
وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا المنافقون یعنی منافق مرد، یہ جمع کا صیغہ ہے، والمنافقات اور سب منافق عورتیں، بعضهم ان میں بعض، من بعد بعض میں سے ہیں، یعنی وہ بعض سے ہیں، یعنی ایک دوسرے ہی کے طرح کے ہیں۔ یامرون وہ سب حکم دیتے ہیں منکر کا، یعنی وہ چیز جو انکار کی جاتی ہو، یعنی جس کو برائی ہی سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ برائی کا اصل میں حکم دیتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ اور وہ سب منع کرتے ہیں، عَنِ الْمَعْرُوفِ معروف کا، یعنی نیکی سے وہ منع کرتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ اور وہ بند رکھتے ہیں، قبضہ کہتے ہیں مٹھی کو، یعنی مٹھی کو جب بند کر دیا جائے تو اس کو یقبضون، وہ سب بند رکھتے ہیں اپنے ایدیہم اپنے ہاتھوں کو۔ مراد یہاں پر خرچ کرنا ہے کہ وہ خرچ نہیں کرتے ہیں۔ نسوا اللہ تو نسو ان سب نے بھلا دیا اللہ کو، فنسیا تو اس نے بھی بھلا دیا، یعنی کس نے؟ اللہ نے، ہم انہیں، ان المنافقین بے شک جو منافق ہیں، وہ سب الفاسقون وہ سب فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ فاسق کا مطلب ہوتا ہے نافرمان۔ وعد اللہ وعدہ کیا ہے اللہ نے المنافقین سب منافق مردوں سے، والمنافقات اور سب منافق عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے، نار جہنم کی آگ کا، خالدین وہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ہیا وہ ہے، حسبہم کافی انہیں، یعنی وہ جو آگ ہے جہنم کی جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ کافی ہے انہیں۔ وَلَعَنَهُمْ اور لعنت کی ان پر اللہ نے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب مقیم ہمیشہ رہنے والا، یعنی قائم رہنے والا۔ کالذین ان لوگوں کی طرح جو، من قبلکم من سے، قبلی پہلے، کم تم سے، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، کانو تھے وہ سب، اشد زیادہ شدید زیادہ سخت، منکم تم میں سے، یعنی وہ تم سے زیادہ سخت تھے جو تم سے پہلے والے لوگ تھے، انہی کی طرح، قوتاً یعنی وہ زیادہ شدید تھے تم سے قوت میں، وَأَكْثَرَ اور زیادہ تھے، اموالاً مال میں، وَأَوْلَادًا اور اولاد میں۔ تو فَاسْتَمْتَعُوا فا کا مطلب ہے تو، استمتع یہ متاع کہتے ہیں، مال و متاع اردو میں بھی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی فائدے کی چیزیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فَاسْتَمْتَعُوا تو وہ سب فائدہ حاصل کر چکے، بِخَلَاقِهِمْ اپنے حصے کا، اور خلاق سے مراد دنیا کا حصہ بھی ہوتا ہے، یعنی وہ فائدہ اس دنیا کے حصے کا حاصل کر چکے۔ فَاسْتَمْتَعْتُمْ پھر تم نے فائدہ حاصل کر لیا، بِخَلَاقِكُمْ اپنے حصے کا، کما استمتع کما جس طرح، استمتع فائدہ حاصل کیا، الذین ان لوگوں نے جو، من قبلکم تم سے پہلے تھے، بخلاقہم اپنے حصے سے، وخودتم اور تم فضول باتوں میں الجھے رہے، تم مشغول رہے، الجھے رہے، کالذی جس طرح، خاضوا ان سب نے بھی فضول باتیں کی، یعنی جس طرح وہ اب فضول باتوں میں الجھے رہے تم بھی اسی طرح فضول باتوں میں الجھے رہے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، حبطت کہ ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، یعنی ان کے دنیا میں بھی اعمال ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہی ہیں، الخاسرون خسارہ اٹھانے والے۔ تو یہ جو آیات ہم نے تلاوت کی آپ کے سامنے اور ترجمہ پیش کیا، اب ان میں اللہ رب العزت نے منافقوں کے حوالے سے کچھ مزید ایک ہی آیت کے اندر کچھ ان کی صفات، ان کی بری حالتیں، بری عادتیں وہ بیان کی ہیں۔ اور یہاں پر سب سے پہلی جو بات اللہ رب العزت نے کی ہے وہ یہ کہ یہاں پر منافق مرد اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی بعض لوگ آج فرق کرتے ہیں نا، تو مختلف چیزوں میں بعض جسمانی اعتبار سے عورتوں اور مردوں میں فرق ہوا کرتا ہے کہ مرد جو ہیں اللہ رب العزت نے ڈیل ڈول میں ان کے جسامت کے اندر مختلف ان کو بنایا ہے، عورتوں کو مختلف بنایا ہے، اور عادات اور اطوار بھی بعض چیزوں میں مردوں اور عورتوں کی مختلف ہوا کرتے ہیں۔ لیکن نفاق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ منافق مرد اور عورتیں جو ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں، یعنی ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نفاق اس مرض کے اعتبار سے، اس منافقت کے اعتبار سے ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، وہ ایک ہی جیسی عادتیں دونوں کے اندر ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، وہ ایک ہی جیسے ہیں۔ اور وہ عادتیں اصل میں ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہ آگے بیان کر دی ہیں، اور وہ 3 عادتیں یہاں پر بیان کی۔ سب سے پہلی کیا فرمایا؟ یأمرون بالمنکر، یعنی وہ حکم کرتے ہیں منکر کا، یعنی غور کیجیے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ وہ جو منکر ہے اس کی بات چیت کرتے ہیں، لوگوں میں اس بات کو عام کرتے ہیں، بلکہ کہا یأمرون، وہ حکم کرتے ہیں، یعنی ان کا انداز اس برائی کو پھیلانے کا وہ اس انداز میں ہوتا ہے کہ ایسا کیا جائے، وہ ضرور سب لوگ ایسا ہی کریں۔ جیسے دیکھیے آج کے زمانے کے اندر اگر ایک مثال لیں تو آج یورپ اور امریکہ کے ملکوں کے اندر ہم جنس پرستی وہ عام ہے، اور اسی طرح LGBTQ ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کا ایک پورا گروپ اب آج وجود میں آ چکا ہے۔ ان کو ایک یہ نام دے دیا گیا ہے LGBTQ+، اور پتہ نہیں ان کی کتنی 100 کے قریب مختلف قسمیں ہیں کہ جو لواطت اور ہم جنس پرستی کے مختلف طرح کے امراض کے اندر مبتلا ہے۔ اور یعنی ان سب کے باوجود، اس برائی کے باوجود اب اس کو عام کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف وہ برائی خود کرتے ہیں بلکہ دوسرے ملکوں کے اندر بھی ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ حکم وہاں پہ بھی نافذ ہو جائے، ایسے قوانین وہاں پر بھی بن جائیں تاکہ یہ امر جو ہے یعنی یہ حکم اور آرڈر کی حیثیت حاصل کر لے، ان ملکوں کے اندر یہ قانون کی حیثیت حاصل کر دے کہ جناب جو مرضی جس کا جو دل چاہے وہ کرتا رہے، اور کسی کو ان کو روک ٹوک کی کوئی جو ہے وہ حق حاصل نہیں ہے، ان کو مکمل آزادی حاصل ہو۔ تو یہ ہے وہ اصل میں یأمرون بالمنکر، یہ اس کی ایک مثال ہمارے سامنے کہ وہ برائی صرف کہتے نہیں ہیں بلکہ اس کا حکم دیتے ہیں۔ تو ان صفتوں میں سے سب سے پہلی جو اللہ نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ برے کام کا حکم دیں، اچھے کام سے دوسری کیا ہے وہ روکیں، ینہون عن المنکر ینہون عن المعروف، جو معروف ہے جو عام، یعنی نیکی وہ ہوتی ہے جو عام سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نیکی، تو وہ نیکی جو ہے اس نیکی سے لوگوں کو اس سے بھی منع کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ دین کی طرف سے دین آپ کو حکم دیتا ہے کہ یہ نیکی ہے، ایک ڈیفائن کر دیتا ہے، لیکن بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق کہہ لیں کہ ہیومینیٹیرین بنیادوں پر سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے اور یہ برا کام ہے، ان نیکی کے کام کہ جن کے اوپر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے ان سے بھی روکتے ہیں، ان سے منع کرتے ہیں۔ ینہون، وہاں پر ینہون منع کرتے ہیں کا ذکر ہے، نیکی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں۔ اور تیسری ان کے اندر جو خصلت اللہ نے بیان کی، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، وہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے ہیں، ایسے نیکی کے کاموں میں وہ خرچ نہیں کرتے ہیں۔ ہاں وہاں پہ خرچ کریں گے کہ جس کے ذریعے سے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ ہو، تو وہ اصل میں ایک انویسٹمنٹ ہے، وہ ایک اور چیز ہے، لیکن اصل میں جہاں پر مال کی ضرورت ہے، جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر یقبضون ایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، وہاں پر وہ خرچ نہیں کرتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، اللہ نے کیا فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فنسیہم، فا نتیجے کے طور پر ہوتا ہے، یعنی جب کوئی کام کیا جائے تو اس کے نتیجے میں، اس کے جواب میں پھر کوئی کام ہو تو فا کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے فرمایا فنسیہم، تو اللہ نے یا اس نے بھی ان کو بھلا دیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے انہیں بھلا دینے کا ذکر ان کے اللہ تعالیٰ کو بھول جانے کے مقابلے میں ارشاد فرمایا گیا ہے، فا کے ساتھ۔ فا سے میں یہ فائدہ پتہ چلا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف جو نسبت اس نسیان کی گئی ہے، بلانے کی گئی ہے کہ اللہ نے ان کو بھلا دیا، یہ اصل میں ایک مقابلے کے لفظی طور پر کی کہ جیسے انہوں نے بلایا اللہ نے بھی ان کو بلا دیا، لیکن مقصد اصل میں کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے یہی سلوک کیا کہ ان کی پرواہ ہی نہیں کی۔ یعنی ان کا بھلانا سے بھی مراد کیا ہے؟ یعنی کیا اللہ کا نام پہلے انہوں نے یاد کیا ہوا تھا میموری میں اور اب میموری سے آؤٹ ہو گیا؟ نہیں، کیا وہاں پر مراد یہ ہے؟ نہیں، اصل میں تو یہی بات ہے نا کہ انہوں نے جب اللہ کی پرواہ نہیں کی ہے، اللہ کے ساتھ اعراض کیا ہے، اللہ کے احکامات کے ساتھ اعراض کیا ہے، تو اس کے جواب میں اصل میں اسی جیسا لفظ اللہ نے یہاں پر استعمال کیا کہ جیسے انہوں نے اللہ رب العزت کی پرواہ نہیں کی ہے، اللہ رب العزت نے بھی پھر ان کے مقابلے میں ان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ انہیں اپنے فضل و کرم سے اللہ نے کیا کیا؟ محروم کر دیا۔ تو یہ ہے اصل میں اس نسا کا مطلب۔ تو اس مفہوم کو اصل میں اختیار کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ یعنی یہاں پر ہم کیوں یہ نہیں کہتے کہ جناب اللہ نے اپنی طرف یہ نسیان کی نسبت کی ہے تو ہم اس کو مان لیں؟ تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ خود قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کی زبانی نقل فرمایا ہے
کہ لا یضل ربی ولا ینسا، کہ میرا رب نہ ہی وہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود اس جو بھولنے کی صفت ہے اس کا انکار کیا ہے کہ یہ جو بھولنا ہے یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، اور خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے بارے میں سبحان اللہ کہہ کر کئی دفعہ ارشاد فرمایا گیا ہے، اور تمام مسلمان جانتے ہیں کہ سبحان کی جو صفت ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی پاک ہے وہ ذات، اللہ کی ذات پاک ہے کس سے؟ ہر نقص، ہر عیب سے، اور ہر ایسی صفت سے کہ جس میں کوئی نہ کوئی عیب اور نقص نکلتا ہو۔ تو یہ بھولنا یہ اصل میں عیب والی بات ہے، یہ ایک نقص والی بات ہے، اور ایسی کسی صفت کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی بھولنے کی طرف نسبت صرف لفظ کے ہم شکل ہونے تک ہے، ورنہ وہ ذات پاک بھولنے سے ہر طرح وہ پاک ہے۔ اور آخر میں اللہ فرمایا ان المنافقین هم الفاسقون، یعنی یہ جو منافق ہیں یہی اصل میں فاسق ہیں۔ اور جملے کی جو عربک کنسٹرکشن ہے اس میں ان یعنی بے شک کی طرف ہے، پھر ہم ہے یعنی وہی ہیں، الفاسقون پھر الف لام کے ساتھ اس کو خاص کر دیا گیا ہے، کامن ناؤن بنا دیا، پراپر ناؤن بنا دیا گیا ہے، یعنی جو فاسق ہیں وہ اصل میں ہیں ہی یہ منافق۔ اور فاسق یا فسق کس کو کہتے ہیں؟ نافرمانی کو، یعنی اصل جو نافرمانی ہے وہ کن کی خصوصیت ہے؟ یہ منافقین کی، یہ ہیں ہی نافرمان لوگ، اور یہاں پر یہ حد کمال تک اس نافرمانی کے اندر پہنچے ہوئے ہیں۔ اور شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وہ اپنی تفسیر موضح کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جو بے اعتقاد ہے اس کی صلاحیت کیا معتبر ہے؟ اسے فاسق ہی کہنا چاہیے، یعنی جس کا عقیدہ اصل میں نفاق والا عقیدہ ہے تو وہ اصل میں نافرمان ہی ہے، وہ پھر فرمانبردار کہاں ہوگا؟ اس کے اندر صلاحیت پھر یا کوئی اصلاح کہاں پہ آ گئی؟ تو اس کی صلاحیت کوئی معتبر نہیں ہے، اگر اس کے اندر کوئی صلاحیت ہو بھی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ ہیں ہی فاسق، اس کو فاسق ہی کہنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 68 ہے، 68 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان منافق مردوں اور عورتوں سب کا انجام اور ساتھ والکفار بھی کہہ دیا کہ جو منافق مرد اور عورت ہیں حالانکہ دنیا میں کن کے اندر شمار ہوتے ہیں؟ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر ان کا شمار مسلمانوں کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ ظاہراً تو یہ سب مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے بھی ہیں، کہلواتے بھی ہیں، ان کے کارڈ کے اوپر بھی یہی لکھا رہے گا، پاسپورٹ پہ بھی یہی لکھا رہے گا کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن اصل میں ان کے دل کی کیفیت وہ تو اللہ رب العزت جانتا ہے، اور یہاں پر ان آیات میں اس کو اللہ نے خوب واضح کر دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے ان منافق مردوں اور عورتوں کو مسلمانوں کے ساتھ ذکر نہیں کیا ہے، کن کے ساتھ ذکر کیا؟ والکفار، کافروں کے ساتھ ذکر کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان تینوں کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے۔ ان کے لیے اللہ نے وعد اللہ، وعدہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے، اور کیا اللہ اپنے وعدوں کے خلاف کرنے والا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت شاہ فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، وہ اپنے وعدوں کے اوپر پکا رہتا ہے۔ تو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے، کس چیز کا؟ نار جہنم، جہنم کی آگ کا وعدہ ہے ان کے ساتھ۔ اور یہ آگ جو ہے ایسا نہیں کہ ان کے اندر کچھ دیر رہیں گے پھر بعد میں نکل آئیں گے، یہ کوئی پکنک ہنی مون ٹائم نہیں ہے۔ خالدین فیہا، یہ اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے، اور ہی حسبہم، اور وہی ان کو کافی ہے، یعنی ان کے لیے پھر اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کے لیے کافی ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے آخری بات کیا ارشاد فرمائی؟ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے خود ان کے اوپر سے رحمت سے ان کو محروم کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور یہ جو عذاب ان کے اوپر آئے گا، یعنی جہنم کے اندر جو ہے مختلف طرح کے عذابات ان کے اوپر آتے رہیں گے، اور یہ عذاب کیسے ہوں گے؟ عذاب مقیم، وہ قائم رہنے والے عذاب ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ عذاب تھوڑی دیر کا ہو، بلکہ قائم رہنے والا عذاب کے مسلسل ان کو عذاب ملتا رہے گا۔ اور قرآن مجید کی بے شمار آیات میں ان عذابوں کی کیفیات بیان ہوئی ہیں کہ اگر کسی شخص کی جلد جو ہے وہ جل جائے گی آگ کے اندر تو اللہ دوبارہ اس کو جلد عطا کر دے گا، دوبارہ اس کو جلد مل جائے گی تاکہ پھر وہ اس عذاب کا مزہ چکھ سکے، کیونکہ اس جلد کے اندر وہ ایسے سینسرز ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کو اس تکلیف کا، درد کا احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے، ایسا نہیں کہ جلد جل گئی، 3rd ڈگری برن ہو گیا، اب اس کے بعد ان کو درد ہی نہیں ہوگی، نہیں، بلکہ ان کے اوپر قائم رہنے والا عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کالذین من قبلکم،
کہ یہ ان کی جو حالت ہے نا یہ منافقین کی، یہ اصل میں پہلے کچھ لوگوں کے جیسی ہے، یعنی اصل میں ان کی حالت کو اللہ رب العزت نے کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے ملایا ہے، کاف کہہ کے، کاف جو شروع میں ہے نا کا، یہ کسی چیز کی سملیرٹی کے لیے، مماثلت کے لیے، مشابہت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ان کا حال بھی اصل میں وہی ہے جو ان سے پہلے لوگ تھے ان کا حال تھا، اور کس اعتبار سے؟ اعمال کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے۔ عمل بھی ان کے ویسے ہی ہیں جیسے پہلے لوگوں کے تھے، اور انجام بھی ان کا ویسے ہی ہونے والا ہے جیسے پہلے لوگوں کا ہوا تھا، تو دونوں اعتبار سے یہ اپنے سے پہلے جو امتیں آ چکی ہیں، جو کافر آ چکے ہیں، انہی جیسا انجام ہے۔ اسی لیے آپ پچھلی آیت میں دیکھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان منافق مردوں کو کفار کے ساتھ گنایا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ پہلے اللہ رب العزت ان کے لیے ہم کی ضمیر استعمال کرتا ہے کہ وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، لیکن اب کم کی ضمیر ہے، اور کم خطاب کے لیے ہوتا ہے، یعنی اب اللہ نے ڈائریکٹ ان کو مخاطب کیا ہے، وہ کہہ کر بات نہیں کی ہے، بلکہ کہا کہ تم ایسے ہو یا تم ویسے ہو، یعنی اب کم کہہ کر ان کو مخاطب براہ راست کر دیا ہے۔ اور یہ اصل میں اس کے اندر ان کے لیے اور شدت کا پہلو اس کے اندر آتا ہے کہ اب اللہ رب العزت کا غصے کا عالم، اور اس آیت کے اندر ان کے حوالے سے اللہ رب العزت ڈائریکٹلی ان کے ساتھ مخاطب ہے کہ یہ لوگ جن کے ساتھ مشابہت اصل میں کر رہے ہیں وہ کیسے تھے؟ کانوا اشد منکم قوہ، وہ ان سے زیادہ قوت میں زیادہ تھے، واکثر اموالا، ان کے پاس مال بھی ان سے زیادہ تھا، واولادا، ان کے پاس اولادیں بھی ان سے زیادہ تھیں۔ اب کن سے زیادہ؟ آپ آج ہی کی مثال لے لیں، آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ جناب ایلن مسک کے پاس اتنے ہیں، اور مارک زکربرگ کے پاس اتنا پیسہ ہے، فلاں بل گیٹس کے پاس اتنے اربوں ڈالر ہیں، لیکن آپ اگر ماضی کی بات کریں نا تو قرآن مجید میں ہی اللہ رب العزت نے قارون کے حوالے سے کیا بتایا ہے کہ وہ اتنا اس کے پاس خزانہ تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں ان کو اونٹوں کے اوپر یا جانوروں کے اوپر لاد کر لے جایا جاتا تھا، اور ایک بڑی جو جماعت ہے ان کو سنبھالتی تھی۔ کن کو؟ خزانے کو نہیں، ان کی چابیوں کو۔ تو اندازہ لگائیں خزانہ کتنا ہوگا، یعنی اتنے اتنے امیر اور اتنے اتنے مال والے اولادوں والے لوگ گزر چکے ہیں، اور انہوں نے ان کا انجام نہیں دیکھا ہے۔ اللہ نے یہی کہا ہے کہ تمہارا حال دنیا کے اندر بھی اور انجام جو ہے وہ سب جو ہے پہلے کے جیسا ہے، انہی لوگوں کی پیروی تم کر رہے ہو۔ تو فاستمتعوا بخلاقہم، تو انہوں نے اپنا حصہ جو ہے وہ فائدہ اس کا حاصل کر لیا۔ خلاق کا معنی دنیاوی فائدے کا معنی میں بھی آتا ہے، یعنی تمہاری تقدیر میں دنیا کا جتنا حصہ لکھ دیا گیا ہے نا وہ برت لو، یعنی یہ جو تمہیں مل رہا ہے دنیا کے اندر اس وجہ سے نہیں کہ تم بڑے ذہین ہو، بڑے ہوشیار ہو، بڑے چلاک ہو، مسلمانوں کو دھوکہ دے کر یہ سارے کام کر رہے ہو، نہیں، وجہ یہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کہ تم حق پہ ہو اس وجہ سے تمہارے پاس مال ہے، یعنی مال کبھی بھی حق کی علامت نہیں ہوا ہے، مال کبھی بھی حق کی علامت نہیں ہے۔ ہاں اللہ رب العزت حق والوں کو بھی مال دے دے تو اس میں کوئی ایسی اچنبے والی بات بھی نہیں ہے، لیکن مال ہونا یہ گارنٹی نہیں ہے کہ جناب یہ حق پر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا کہ یہ جو مال ہے نا یہ تو تمہارا جو حصہ تھا نا وہ ملا ہے، اور حصہ یہ تقدیر میں لکھا ہے، اس کو برت لو، دنیا میں استعمال کر لو جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنا حصہ برتا اور پھر استعمال کیا۔ اور آخر کیا ہے؟ آخر میں تو موت ہے نا، آخر میں تو مر جاؤ گے، عذاب سے پھر دو چار ہونا پڑے گا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، یعنی آیات الہی اور اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کے لیے تم بھی ایسی ہی باتوں میں الجھے رہے۔ یا پھر دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے اسباب اور لہو و لعب میں جس طرح وہ مگن رہے تمہارا بھی یہی حال ہے، یعنی دنیا حاصل کرنے میں جس طرح باقی تھے۔ آج دیکھیں مسلمانوں میں کتنے لوگ ایسے نہیں ہیں، وہ اپنی حالت دیکھیں تو یہی ہے، یعنی ایک یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنی ضرورت کے لیے جو ہے اس کے لیے کوشش کریں، تگ و دو کریں، اللہ نے اس سے بالکل نہیں روکا ہے، لیکن دوسری یہ ہے کہ انسان کا جو اوڑھنا بچھونا اور فکر وہ ساری ہو ہی دنیا کہ جناب میرے بچوں کے پاس اتنا مال و دولت آ جائے، میرے اپنے پاس اتنی گاڑیاں، اتنا مال و دولت، اتنی کوٹیاں ہو جائیں، صرف اس کا ذہن ہی مال کی طرف، اس دنیا کی طرف رہتا ہے، دین کو وہ سوچتا ہی نہیں، وہ کبھی چیک ہی نہیں کرتا کہ میں نے جو بزنس شروع کیا ہے وہ حلال ہے حرام ہے، میرے پاس جو گھر میں مال و دولت آ رہا ہے وہ حلال کا ہے حرام ہے، اس کو غور ہی نہیں کرتا ہے، اور اس کا وقت جو ضائع ہوتا ہے وہ دین کو حاصل کرنے کے لیے 5 منٹ نہیں نکال سکتا ہے۔ آپ اس کو درس کی دعوت دیں کبھی اس میں نہیں آئے گا، لیکن آپ اس کو بتائیں کہ جناب فلاں جگہ پر سیمینار ہو رہا ہے، اس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ جناب بلینئرز کیسے بنتے ہیں، کیسے بنے ہیں، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے کیسے چلیں، تو وہی بات کہ جیسے ان کا حال تھا ویسے ہی حال ان کا ہے، جیسے جس راستے پر وہ چل رہے تھے اسی راستے پر یہ منافق چل رہے ہیں آج کے۔ اور یہ مسلمانوں کے اندر منافق ہوتا ہی وہ ہے کہ جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھے، دیکھنے میں مسلمان ہو، نام کا مسلمان ہو۔ یہ بات بڑی اہم ہے غور کرنے کی کہ یہ کافروں کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، آج کا پورا درس منافقوں کے اوپر،
کہ یہ کافروں کی بات نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کے، ہمارے ہی اندر سے لوگوں کی بات ہو رہی، اپنا اپنا جائزہ لیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جائزہ لیتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک کو، سب سے پہلے مجھے اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ جائزہ لینا چاہیے اپنا، کہ کیا میں منافقت کے اندر تو نہیں ہوں، کیا میری حالت بھی انہیں منافقوں جیسی تو نہیں ہے، کیا دنیا میرا مقصد تو نہیں ہے، جیسے وہ الجھے رہے کیا میں بھی ویسے ہی تو نہیں الجھا ہوا۔ اور الجھنے کے یہاں پر دو معنی بیان کیے گئے ہیں، کیا ایک تو اللہ کے نبی کی تکذیب، آیات کی تکذیب، ان کا مذاق اڑانا، ان کا استہزاء کرنا، ایسی باتوں میں الجھے رہنے کے اعتبار سے کیا یہ وہ ہے، یا پھر دوسرا مفہوم کہ دنیا کے اسباب اور لہو و لعب میں جس طرح وہ مگن رہے تمہارا بھی وہی حال ہے، کہ ایسا تو نہیں ہے۔ اور یہ جو قبلکم میں تم سے پہلے کی بات کی جا رہی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلے کن کی طرح کا اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، تو مراد یہاں پر اہل کتاب ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد ہندو اور کوئی اور لوگ نہیں ہے، بدھ مت نہیں ہے، بلکہ اہل کتاب مراد ہے، یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی۔ جیسا کہ ایک حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سے پہلی امتوں کی ایک بالشت اور ایک گز میں اتباع کرو گے، یعنی چھوٹی بڑی ہر چیز میں تم اتباع کرو، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم اس میں بھی ان کی اتباع کرو گے، تو یعنی تم بھی داخل ہو جاؤ گے۔ اور ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ تم فرمایا پھر اور کون؟ یعنی وہی مراد ہے، ان کے علاوہ کوئی مراد نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جن کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ لوگ جو ہیں ان کی پیروی کریں گے، وہ کون ہیں؟ وہ یہود و نصارہ ہیں۔ آج دیکھیے دنیا کے اندر جو سب سے بڑے امیر ترین جو لوگ ہیں زیادہ تر، اور دنیا کے جو اکنامکس کے جو ہیں اور فائنینس کے اوپر جو چھائے ہوئے ہیں، وال سٹریٹ کے اوپر جن کا قبضہ ہے، یہ سب لوگ کون ہیں؟ یہ سارے زیادہ تر آپ کو یہود و نصارہ ہی ملیں گے، اللہ ماشاءاللہ شاید ہی کوئی آپ کو مسلمان یا کوئی اور ملے گا، حتیٰ کہ ہندو وغیرہ بھی آپ کو ان پہلے ٹاپ 10 میں شاید ہی کہیں ملیں، زیادہ تر آپ کو اہل کتاب ہی ملیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا یہاں پر جو بات ہے، یہاں پر وہ سچ ثابت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک، اللہ نے فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال اللہ نے ضائع کر دیے، کہاں پر؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کیونکہ بعض اوقات مال کا دنیا میں فائدہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات مال کا آخرت میں فائدہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی ان کا مال ضائع ہو گیا کہ یہ مال ان کا کہاں پر لگ جاتا ہے؟ یعنی بالکل فضول چیزوں میں۔ مارس پہ جا رہے ہیں جناب، مشن جا رہا ہے جناب، مشن منگل، مارس کا مشن ہے، مارس پہ جایا جا رہا ہے، چاند پہ جایا جا رہا ہے، کہاں پر پیسہ کھپ رہا ہے؟ جہاں پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جہاں پر پیسہ کھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ایسی جگہوں پر اللہ رب العزت ان کے مال کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو یہ اس سے مراد یہ جو اولئک ہیں وہی لوگ ہیں جو مذکورہ صفات و عادات کے عامل ہیں۔ اس میں وہ بھی شامل ہے کہ جن کی یہ لوگ تشبیہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی جو کر رہے ہیں، یعنی جو ان کو فالو کر رہے ہیں، وہ جو پیروی کرنے والے ہیں اور جن کی پیروی کی جا رہی ہے، یہ سب اس کی اولئک کے معنی کے اندر ہے۔ یعنی جس طرح انہوں نے خسارہ کیا، جس طرح انہوں نے نقصان اٹھایا، جس طرح وہ نامراد ہوئے، تم بھی اسی طرح رہو گے۔ اولئک حبطت اعمالہم، یا ان خصلوں کی حامی اگلے پچھلوں کی دو سزائیں اللہ نے بیان کی۔ پہلی سزا کیا ہے؟ کہ ان کے دنیا اور آخرت میں اعمال برباد ہو گئے، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ اور دوسرا کیا بیان فرمایا؟ واولئک هم الخاسرون، اور یہی جو لوگ ہیں وہ خسارہ والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ عمل بھی برباد ہو گیا جو کیا کرایا تھا، اور جو خسارہ ہے، جو نقصان ہے، وہ بھی اٹھایا، تو دونوں ہی طرح کی بربادی ان کے حصے میں آئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخری جو 3 آیتیں 70 سے 72 تک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار
خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ فرماتا ہے علم کیا نہیں یاتہم آئیں ان کے پاس نبا خبر الذین ان لوگوں کی جو من قبلہم ان سے پہلے ہوئے، قوم نوح میں سے، قوم نوح میں سے، وعاد اور قوم عاد، وثمود اور سمود، وقوم ابراہیم اور ابراہیم کی قوم، واصحاب مدین اور مدین والے، والمؤتفکات اور الٹی ہوئی بستیوں کی، یعنی کیا ان سب بستیوں کی خبر ان کے پاس نہیں آئی؟ اتتہم آئے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بینات کے ساتھ یعنی واضح دلیلوں کے ساتھ، فما پس نہیں، کان اللہ ہے اللہ، پس نہیں ہے اللہ، لیظلمہم کہ وہ ظلم کرتا ان پر، ولیکن اور لیکن، کانوا وہ سب تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون وہ سب خود ظلم کرتے، یعنی اللہ رب العزت ان کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ خود اپنے آپ جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ والمؤمنون اور وہ سب ایمان والے مرد، والمؤمناتی اور ایمان والی عورتیں، بعضہم ان کے بعد، اولیاء بعض کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، مددگار ہیں، یامرون وہ سب حکم دیتے ہیں، بالمعروف نیکی کا، وینہون اور وہ روکتے ہیں، عن المنکر برائی سے، ویقیمون اور وہ سب قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یطیعون اور وہ سب اطاعت کرتے ہیں، اللہ و رسولہ اللہ کی اور اس کے رسول کی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، سیرحمہم اللہ ان قریب، یرحم رحم فرمائے گا، ہم ان سب پر، اللہ ان قریب اللہ ان سب پر رحم کرے گا، ان اللہ بے شک اللہ عزیز غالب ہے، حکیم نہایت حکمت والا ہے۔ وعد اللہ وعدہ کیا ہے اللہ نے، المؤمنین سب مومن مردوں سے، والمؤمنات اور سب مومن عورتوں سے، جنات جنتوں کا، باغات کا، تجری چلتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین وہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں یعنی انہی جنتوں میں، ومساکن طیبہ اور مساکن یعنی مسکن رہنے کی جگہیں، طیبہ پاکیزہ بہترین، فی جنات جنتوں میں، عدن ہمیشگی والی، ورضوان اور خوشنودی رضا، من اللہ اللہ کی طرف سے، اکبر وہ سب سے بڑھ کر ہوگی، ذالک یہ ہے، هو الفوز یہی ہے کامیابی، العظیم سب سے بڑی۔ اب ہم ان آیات کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے علم یاتہم کہ کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے کچھ قوموں کے اعتبار سے ارشاد فرمایا کہ کیا ان منافقوں کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی ہے، یعنی یہ انجام ہی چیک کر لیتے کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں، جس ڈگر پر ہم چل رہے ہیں، ان کا اصل میں انجام کیا ہونے والا ہے، تو کیا ان کے پاس ان کی خبر نہیں آئی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جن قوموں کا تذکرہ کیا ہے، یہ سب قومیں جو ہیں عرب اور اس کے آس پاس جو قریبی علاقے ہیں انہی کے رہنے والے، جس کو آج مشرق وسطیٰ کہا جاتا ہے، مڈل ایسٹ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس میں عراق ہے، شام ہے، یمن ہے، اور یہ خود سعودی عربیہ کا کچھ علاقہ جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تو ان کی یہاں پر موجود جو اس زمانے میں قومیں تھیں، اللہ رب العزت نے نام لے کر ان کا تذکرہ کیا ہے، اور کچھ کا نام کی بجائے ان کے اوپر عذاب کا تذکرہ کر کے ان کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہ قومیں جو ہیں یہاں پر 6 قوموں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ قوم نوح، یہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے، یہ آپ جانتے ہیں، ہم ان کے بارے میں تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ یہ اصل میں عراق کے جو علاقہ ہے دجلہ اور فرات اس کے قریب کا علاقہ، اس کی قوم ہے۔ وعاد اور اسی طرح قوم عاد ہے، یہ ہود علیہ السلام کی قوم ہے، اور یہ قوم اس کا تعلق یہ یمن کے علاقوں سے ہے۔ وثمود اور اسی طرح سمود کی قوم ہے، اور یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اور اس کا تعلق یہ تبوک کے قریب جو ہے جو علاقہ ہے، اصحاب حجر بھی جس کو کہتے ہیں، الاولا آج کل اس علاقے کو کہا جاتا ہے، تو اس کے قریب الاولا کے قریب کا علاقہ سمود کا علاقہ ہے۔ اور اسی طرح قوم ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اور ان کا علاقہ یہی دجلہ فرات کا علاقہ بھی ہے عراق کا، اور پھر اسی طرح آ کر فلسطین کا علاقہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ بنتا ہے۔ اور واصحاب مدین، یہ مدین والے یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا علاقہ ہے، اور یہ بھی مدائن جو ہے یہ تبوک کے قریب کا علاقہ ہے۔ والمؤتفکات اور آخر میں اللہ رب العزت نے اس قوم کا تذکرہ
ان کے اوپر عذاب کے نام سے کیا ہے، قوم کا نام نہیں لیا ہے۔ اور اصل میں یہ قوم جو ہے مؤتفقات جو ہیں، جس کا اصل مطلب ہے، مطلب کیا ہے، یعنی یہ لفظ ہے اتفق یا اتفق، عربی میں لفظ ہے باب افتعال سے، اس میں فاعل ہے، اور اس کا مطلب ہے الٹنے والیاں، یعنی جو جن کو اللہ رب العزت نے اٹھا کر پھر الٹ دیا، یعنی ان کو الٹا پلٹا کر دیا گیا۔ اور یہ اس سے مراد کون ہے؟ قوم لوط ہے، کہ جن کے اوپر ایک وقت میں ایک سے زیادہ عذاب آئے۔ ان کو ایک تو ہوا میں الٹا کر اوندے منہ جو ہے نا زمین کے اوپر مار دیا گیا، اور دوسرا اسی طرح ان کے اوپر جو ہے اللہ رب العزت نے پتھروں کی بارش کی، جیسے یعنی آج بھی جو کہہ لیں کہ زنا کی سزا جو ہے وہ پتھراؤ ہے، کہ پتھروں کے ساتھ اس کو مارا جائے، رجم کیا جائے، تو اللہ رب العزت نے پتھروں کی بارش بھی ان پر برسائی۔ یہ قوم لوط کا تذکرہ اصل میں مؤتفقات کے طور پر کیا گیا ہے، جن کا مرکز جو تھا وہ صدوم کا علاقہ تھا، یعنی یہ بھی جو ہے فلسطین کے قریبی ایک علاقہ ہے، جنہیں ان کے اعمال بد کی وجہ سے زمین میں اللہ نے اٹھا کر الٹا گرا دیا، اور پھر ان کے اوپر بارش بھی کی پتھروں کی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے مختلف قوموں کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے، اور فرمایا اتتھم رسلہم بالبینات، کہ ان کے پاس بھی جیسے تمہارے پاس رسول آئے ہیں واضح نشانیاں لے کر، ان کے پاس بھی رسول آئے واضح نشانیاں لے کر۔ فما کان اللہ لیظلمہم، لیکن اللہ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، اللہ نے تو رسول بھیج دیا، اللہ کا تو یہی مقصد ہے، اللہ کا یہی کام ہے کہ اللہ تم تک حق بات کو پہنچا دے، اس کے تمام ذرائع اختیار کر لے، اسباب مہیا کر دے، اب آگے ماننا تمہارا کام ہے۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے، انہوں نے اس پیغام کو نہیں مانا، واضح دلائل کا انکار کیا جیسے آج تم کر رہے ہو، انہوں نے بھی وہی حرکت کی، تو اس لیے اس کا الزام جو ہے وہ اللہ کے اوپر نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 71 میں ارشاد فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اب اس سے پہلے دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے منافقوں کی جو ہے مختلف حرکتیں، ان کی مختلف صفات اور ان کی مختلف جو ہے کبھی حرکات کا تذکرہ کیا۔ اب اللہ رب العزت ان کے مقابلے میں جو مومن ہوتے ہیں ان کی اصل میں کیا صفت ہوتی ہے، یعنی تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، یعنی اگر کسی کا دعویٰ ہے نا کہ وہ مومن ہے تو پھر چیک کر لے کہ مومن تو ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کی بھی بات کی ہے، منافق مرد و زن کے مقابلے میں مومن مرد و زن اسی انداز میں بات، والمؤمنون والمؤمنات، جیسے وہاں پہ کہا تھا والمنافقون والمنافقات، اب والمؤمنون والمؤمنات کا تذکرہ کر دیا، وہ فرمایا بعضهم اولیاء بعض۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو ان کی ایک صفت حمیدہ کا تذکرہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اولیاء ہیں، وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، اور اس کا معنی ہے یعنی ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، یہ سب معنی جو ہیں یہ اولیاء کے معنی کے اندر۔ اور یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان کی 6 صفات، مومنوں کی 6 صفات بیان کی۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ یعنی کہ وہ اولیاء ہیں ایک دوسرے کے، اور اس حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ اپنے مسلم بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ اور اسی طرح نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کی مثال آپس کی محبت، ایک دوسرے پر رحم اور شفقت میں ایک جسم کی طرح ہے، جس کے اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو بقیہ سارے عذاب، بخار اور بے چینی کی صورت میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اس طرح صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے، جس کی بعض اینٹیں بعض کو سہارا دیتی ہیں، یعنی ایک دوسرے کو سہارا دیتی ہیں۔ تو یہ ایک مومنوں کا سب سے پہلی صفت جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے سہارا ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، مددگار ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری اللہ رب العزت نے صفت کیا بیان کی؟ یامرون بالمعروف۔ یہ جو صفات اس کے بعد آگے آ رہی ہیں نا، یہ وہ صفتیں ہیں جو منافقوں کے بالکل برعکس ہیں، کہ منافقوں کے اندر یہ صفت ایسے نہیں ہوتی۔ منافقوں کی صفت کیا تھی کہ وہ کس کا حکم دیتے تھے؟ منکر کا حکم دیتے تھے، جبکہ یہ مومن کیا کرتے ہیں؟ بالمعروف، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی یہ ہر اہل ایمان کی صفت ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دے، جیسے سورۃ العصر میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی صفت کیا ہے، ورنہ سب خسارے کے اندر ہیں۔ کون خسارے سے باہر ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہ ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں کس کا؟ نیکی کا، معروف کا۔ اور یہاں پر یہ بھی بات کہ معروف ہر وہ چیز نہیں ہے، یہاں پر یہ خاص سمجھ لیں، اسلام کے اندر اسپیشلی یہ بات ہوگی کہ یہاں پر معروف صرف وہ چیز ہے جس کو شریعت معروف کہے، یعنی وہ نہیں کہ جس کو میں نیکی سمجھوں کہ جناب میں نے چراغاں جلا لیا تو میں نے نیکی کا کام کیا، میں نے موم بتیاں جلا لی ہیں تو نیکی کا کام کیا، میں نے شبرات والے دن جو ہے وہ پٹاخے پھوڑ دیے ہیں تو یہ نیکی کا کام ہے۔ نیکی ہرگز وہ نیکی نہیں ہے کہ جس کو ہم نے ایجاد کیا ہے،
بلکہ شریعت کے مطابق تو نیکی صرف وہی ہے کہ جس کو صاحب شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت بھیجنے والے اللہ رب العزت نے جس کو نیکی فرمایا. تو قرآن و سنت میں جو چیز نیکی کے طور پر پیش کی گئی ہے وہ نیکی ہے، اور اسی طرح وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. اور دوسری صفت ان کی کیا ہے؟ اور تیسری صفت وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ منکر یعنی جو برائیاں ہیں اس سے وہ روکتے ہیں، برائیوں سے وہ روکتے ہیں. یہ بھی صفت جو ہے منافقوں کے بالکل الٹ ہے. یعنی اور یہاں پر بھی منکر وہ ہے جس کو شریعت برا کہے، یعنی یہ نہیں کہ جس کو میں اپنی طرف سے خود ہی بنا لوں کہ جناب یہ غلط چیز ہے، نہ کہ وہ جسے لوگ اچھا یا برا سمجھے. یہاں پر لوگوں کا اعتبار نہیں ہوگا، یہ نہیں دیکھا جائے کہ لوگ کس کو اچھا سمجھیں. لوگ تو دیکھیں آج قبر پرستی کو درست سمجھتے ہیں، لوگ تو شرک کو درست سمجھتے ہیں، لوگ تو یہ اسی طرح شبرات کے اوپر جو ہے پٹاخے اڑانے کو جو ہے نا نیکی سمجھتے ہیں. نیکی ہر کے ذریعے نہیں ہے، بلکہ نیکی اور برائی کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے. اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے، اللہ رب العزت کا فرمان آ جائے تو وہ نیکی ہے. صحابہ کرام کے عمل سے ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا، صحابہ نے کیسے کیا، تو جس طرح سے کیا وہ نیکی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی ان کے استاد ہیں. اللہ کے نبی کے سامنے انہوں نے وہ عمل کر کے دکھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر خاموش ہوئے، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں کیا. اس کا مطلب اللہ رب العزت اس عمل سے راضی ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میں جیسے نماز پڑھتا ہوں ویسے پڑھو. صحابہ کرام نے جیسے جیسے نماز کی پوری ڈیٹیل بتائی ہے وہی نماز اصل میں نیکی ہوگی، وہ نہیں جس کو میں آج سمجھوں کہ جناب اس طرح کرنا نیکی ہے اور اس طرح سے نماز پڑھنا، اور فلاں فلاں نمازوں کی ایک پوری فہرست آج ایجاد ہو چکی ہے، درود کی پوری کتابیں اپنی طرف سے گھڑ لی گئی ہیں. تو یہ نیکیاں نہیں ہیں. نیکی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول فرمائے. اور اسی طرح اس کے بعد اللہ رب العزت نے گنوایا کہ وہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. یعنی یہ چوتھی ان کے اندر صفت ہے کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے. ان کے اوپر تفصیلاً پہلے بھی بات چیت ہو چکی ہے، اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جاتے ہیں. اور اس کے بعد آخری صفت اللہ رب العزت نے جو ان کی ارشاد فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ویسے تو یہ نماز روزہ خود ہی آ جاتے ہیں، اور نماز اور اس کے بعد زکوٰۃ یہ خود ہی اس کے اندر آ جانے چاہیے، لیکن اللہ رب العزت نے خصوصاً ان کا دو کا تذکرہ یہاں پر نام لے کر کیا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی اہمیت اسلام کے اندر کتنی ہے. نماز اور زکوٰۃ اسلام کے اندر کتنے اہم ہیں، کیونکہ نماز یہ اللہ کے حقوق کے اندر سب سے پہلا حق ہے کہ جس کا قیامت والے دن سوال ہوگا. اور اسی طرح زکوٰۃ جو ہے یہ حقوق العباد کے اعتبار سے بہت بڑا حق ہے، اور اس کی بڑی امتیازی حیثیت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے. جہاں جہاں نماز کا تذکرہ آتا ہے وہاں آپ کو زکوٰۃ کا تذکرہ ملے گا. اور پچھلے درس میں ہم نے زکوٰۃ کی تفصیل جو ہے کہ زکوٰۃ کن کے حقدار لوگ کون ہیں، آیت نمبر 60 کے حوالے سے ہم نے تفصیلاً ذکر کیا تھا. اولئک سیرحمہم اللہ، اب اللہ رب العزت نے ان کا انعام بھی بیان کیا ہے کہ یہ 6 صفات ان کے اندر ہیں. آپ بھی دیکھیے آپ کے اندر ہمارے اندر کیا یہ صفتیں موجود ہیں کہ ہم نیکی کا حکم کرتے ہیں، کہ ہم برائی سے روکتے ہیں، نماز کے اوپر کیا ہم قائم ہیں، کہ ہم زکوٰۃ کو دیتے ہیں، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے اور ہم کہیں کہ نہیں ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے، ہمارا مسلک ایسا نہیں ہے، ہمارے میں تو ایسے نہیں ہوتا، ہماری رواج تو کچھ اور ہے، ہمارے ہاں تو جناب کچھ اور ہی جو ہے رائج ہے. کہ ایسا تو نہیں کہ ہم بھی رواجوں کے اوپر چلنے والے نہیں، یا پھر کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی واقعی اطاعت کرنے والے؟ اپنے آپ کو چیک کیجئے، کیونکہ مومن کی یہ صفت اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی جن کا اوپر تذکرہ کیا نا، جن کی اوپر صفات بیان کی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ عنقریب رحم ان کے اوپر فرمائے گا. اور یہ عنقریب کا ترجمہ کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ یعنی اس سے مراد قریب دنیا کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ قریب ان کے اوپر رحم کرے، کرم کرے، اور دوسرا اس سے مراد آخرت بھی ہے کہ آخرت میں جب اللہ رب العزت کے رحم و کرم کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، جب اللہ رب العزت جس دن سب سے زیادہ غضبناک ہوگا، اس دن اللہ کا رحم جو ہے وہ ہر ایک کو چاہیے ہوگا. اور یہ رحم کی جو فضیلت، یہ جو صفت ہے اللہ کی، یہ خاص مومنوں کے لیے ہے. ورنہ رحمان کی جو صفت ہے وہ اللہ رب العزت اس میں مومن کافر سب کو شامل رکھتے ہیں. اللہ رب العزت سب کے بارے میں جو نرمی کا، مہربانی کا رویہ رکھتے ہیں، یہ دنیا کے اندر وہ اللہ رب العزت کا سب کے ساتھ ہے، لیکن آخرت میں مومنوں کے ساتھ خاص رحم کا رویہ، خاص رحم کی جو اللہ رب العزت نے انعام ہے مومنوں کے لیے سنبھال رکھا ہے کہ عنقریب وہ ان پر رحم کرے گا. اور فرمایا کہ وہ ہر چیز پر غالب ہے. ان اللہ عزیز، وہ ہر چیز پر غالب ہے. یعنی مومن جو ہے اس حوالے سے کسی طرح سے کوئی جو ہے یعنی کوئی ایسا ان کے اندر دل کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں پیدا ہونا چاہیے.
اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر غالب ہے کہ کس طرح وہ تم پر رحم کرے گا، کیسے وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ انسان بعض اوقات گناہوں میں اتنا لطھا پتھا ہوتا ہے، اتنا گناہوں کے اندر بڑھ چکا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے مایوس ہو جاتا ہے۔ معروف واقعہ 99 قتلوں والے کا آپ کو معلوم ہے، بارہا وہ ہم بھی بیان کر چکے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ میرے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ عزیز، اللہ غالب ہے، اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ معاف کر دے، اور ساتھ حکیم، اللہ نہایت حکمت والا بھی ہے۔ اس کا یہ غلبہ یہ کوئی اندھا غلبہ نہیں ہے بلکہ کمال حکمت کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، آخری آیت آج کی جو ہے، وعد اللہ المؤمنین، اب جیسے پیچھے تذکرہ ہوا منافقین کا، تو وہاں پر بھی ان کے ساتھ وعدہ کی بات ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ بھی کچھ وعدہ کیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ مومنوں کے ساتھ بھی وعدہ کرتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں کے ساتھ بھی اور مومن عورتوں کے ساتھ بھی۔ اب غور کیجئے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں بہت سی مقامات پر صرف مومنین جب کہہ دیتے اس میں عورتیں شامل ہوتی ہیں۔ بائی ڈیفالٹ جب مرد کا صیغہ آئے، جمع کا صیغہ، تو اس میں مرد و عورت، بچے بوڑھے سب شامل ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھیے اللہ رب العزت کا خاص لطف و کرم ہے، اللہ رب العزت کا خاص جو تعلق اللہ رب العزت اپنے مومنوں کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ اللہ نے مومن مردوں کے ساتھ مومن عورتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ مومن عورتیں بھی خوش ہو جائیں کہ اللہ رب العزت نے نام لے کر ان کو مومنات کہہ کر پکارا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں سب کے لیے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ کس چیز کا؟ جنات، اللہ نے جنتوں کا وعدہ کر رکھا ہے، اور جنتیں بھی کیسی؟ تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور آخر میں آگے خالدین فیہا، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ وقتی طور پر رہیں گے بلکہ ہمیشہ اس کے اندر رہنے والے ہیں۔ ومساکن طیبہ، اور وہاں پر ان کے لیے پاکیزہ جو ہیں وہ گھر ہیں، ایسے نہیں کہ جن کے اندر جادو ٹونے دنیا کے اندر لوگ کر لیتے ہیں۔ گھروں کے اندر بہت سی جو ہیں وہ حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ گھر طیب نہیں رہتے ہیں، پاکیزہ نہیں رہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن جنت میں جو مومنوں کو گھر ملنے والے ہیں وہ مساکن طیبہ ہیں، وہ طیب گھر ہیں، وہ پاکیزہ گھر ہیں۔ اور کہاں پر ہیں وہ؟ فی جنات عدن، جنت عدن کے اندر ہے، اور عدن کہتے ہیں ہمیشہ رہنے کا مقام، ہمیشہ رہنے والی جنت کے اندر۔ اور اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2837، فرمایا، ابو سعید خدری راوی ہیں اور کہتے ہیں کہ، اور اسی طرح ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں یعنی ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ تمہارے لیے یہ ہے کہ تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، اور تمہارے لیے یہ ہے کہ تم زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے، اور تمہارے لیے یہ ہے کہ تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تمہارے لیے یہ ہے کہ تم خوشحال رہو گے، کبھی تنگی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ سو یہ ہے اس کا فرمان۔ اللہ کے نبی نے پھر یہ آیت پڑھ کے فرمائی، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے اس وجہ سے کہ تم عمل کرتے تھے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور آگے اللہ رب العزت نے آخر میں ایک اور بڑی خوشخبری کی بات کی کہ اللہ کی جو رضا ہے نا، رضوان، اللہ کی رضا، اللہ کا راضی ہو جانا، یہ تو سب سے بڑی چیز ہے۔ یعنی یہ جنت سے بھی بڑی چیز ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا کہ اے جنت والو، کیا تم خوش ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم خوش کیوں نہ ہوں، تو نے ہمیں وہ کچھ عنایت فرمایا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایک اور نعمت نہ دوں؟ وہ عرض کریں گے، اب اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تمہیں اپنی خوشنودی سے نوازتا ہوں، یعنی میں اب تمہیں اپنی رضا سے، رضوان سے نوازتا ہوں، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب سے جو ہے خوش ہو جائے، اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ رب العزت ہم سب سے ناراض نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہماری یہ دعا قبول فرمائے کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن سے اللہ رب العزت جن کو یہی جملہ کہے، یہی بات کہے کہ میں تم سے اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ لیکن یہ کن کے لیے کہا جا رہا ہے یہ بھی تو دیکھیں، اللہ مومنوں کے بارے میں کہا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی پکے سچے مومنوں میں سے لکھ لے۔ اللہ رب العزت ہمیں منافقوں سے باہر نکال لے، منافقوں کی جماعت کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہ ہو، ہمارے دلوں کے اندر سے نفاق کی اگر کوئی میل کچیل ہے بھی، اللہ رب العزت اس کو دھو دے۔ اور یہاں پر رضوان کا لفظ اللہ نے تنوین کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تنوین اصل میں تقلیل کے لیے ہوتی ہے، یعنی قلت کے لیے، تھوڑی چیز کے لیے، یعنی اللہ کی رضا اگر چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ، اللہ تھوڑا سا بھی ہم سے راضی ہو جائے نا تو یہ بہت ہے۔
یہ بھی جنت کی نعمتوں اور جنت عدن کے پاکیزہ مکانوں سے بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہوگی۔ اور یہی اللہ نے آخر میں فرمایا کہ ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو ہے اصل میں سب سے بڑی کامیابی۔ انسان کی کامیابی اس دنیا کے اندر، جن کے بارے میں اللہ نے یہ اوپر کی آیات میں فرمایا کہ یہ دنیا کے حوالے سے پچھلی قومیں جن کے پاس بڑی مال تھا، بڑی اولادیں تھیں، بڑا دبدبا تھا، بڑی قوت تھی، وہ نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کر لے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن سے اللہ راضی ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ اب اس کے بعد آخر میں آپ جانتے ہیں کوئز ٹائم ہوا کرتا ہے، آپ کے سامنے کوئز کے سوالات رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے یحذر المنافقون، یعنی منافقین کس بات سے ڈرتے تھے؟ اسی طرح بات آئی کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، یہ جملہ منافقین کی کس حرکت کے جواب میں اللہ رب العزت نے کہا کہ اب تم عذر نہ پیش کرو، تم نے کفر کر لیا ہے اپنے ایمان لانے کے بعد۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا المنافقون والمنافقات، اور اس حوالے سے منافق مرد و عورتوں کا تذکرہ ہوا آیت نمبر 67 میں، تو اس میں منافقین کی کون سی 3 خصلتیں بیان ہوئیں؟ اور چوتھا سوال ہے نسوا اللہ فنسیہم، تو یہاں اللہ کے جو بلا دینے کا تذکرہ آیا تو اس سے اصل میں کیا مراد ہے، اس کی ہم نے وضاحت کی تھی۔ اس طرح وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، تو منافقین اور کفار کو کن سزاؤں کا وعدہ اللہ نے کیا ہے؟ اور پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کالذین من قبلکم، حدیث کے مطابق منافق کن کے مشابہ ہیں، اور آیت میں ان کی کن باتوں میں مشابہت ذکر ہوئی ہے کہ فلاں فلاں باتوں میں وہ ان کے مشابہ ہیں۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، یہاں کتنی اور کون سی قوم کا ذکر اللہ نے کیا؟ اور ایک اور سوال سیکنڈ لاسٹ کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یا مومنین کی کیا صفات بیان ہوئی ہیں؟ اور آخری سوال ہے کہ وعد اللہ المؤمنین، اللہ رب العزت نے مومنوں سے کیا وعدے فرمائے ہیں؟